السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلالہ کے بارے میں پہلے بھی وضاحت ہو چکی ہے کہ کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کا والد بھی نہیں ہے، والد زندہ نہیں ہے اور اولاد بھی نہیں ہے، مذکر اولاد نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، تو اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ تو آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ کلالہ شخص ہے اور اس کی ایک بہن ہے اور بھتیجا ہے یا بھتیجے ہیں، تو اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ قرآن مجید سورۃ النساء اس کی آیت نمبر 176 میں اللہ رب العالمین نے کلالہ کی وراثت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہلاک ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، وَلَهُ أُخْتٌ اور اس کی بہن ہے، فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ تو بہن کو، اگر وہ ایک ہے، اکیلی بہن ہے، تو اس کو آدھا ملے گا، یعنی جو اس کا مال ہے اس میں سے آدھا، ایک بہن ہے اکیلی ہے تو اس کو آدھا مال دے دیا جائے گا۔ اب آدھا اس کو دے دیا، باقی آدھا بچ گیا، تو وہ کس کو دینا ہے؟ تو وہ جو اس کا بھتیجا ہے، ٹھیک ہے، جو اس کا بھتیجا ہے اس کو ملے گا۔ میت کا جو بھتیجا ہے، یعنی بھائی تو نہیں ہے، تو اس کا بیٹا ہے، تو بھتیجا، تو اس کو عصبہ کہتے ہیں، تو باقی جو آدھا بچ جائے گا تو وہ اس کو دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایک بھتیجا نہیں ہے، زیادہ ہیں، تو اس کی بہن کو، میت کی بہن کو آدھا مل جائے گا، ٹوٹل مال کا آدھا حصہ اس کو دے دیا جائے گا، نصف اس کو دے دیا جائے گا، اور باقی جو بھتیجے ہیں ان کے درمیان اگر صرف بھتیجے ہیں تو ان کے درمیان تقسیم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ صحیح البخاری میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحق الفرائض بأہلها فما بقی فلأولی رجل ذکر، کہ جو فرضی حصے ہیں وہ جو فرضی حصوں والے ہیں ان کو دے دو۔ تو بہن کا فرضی حصہ اللہ تعالی نے مقرر کر دیا کہ آدھا ہے، اس کو دے دیا گیا، اور پھر فرمایا کہ جو باقی بچے گا تو وہ جو مذکر ہے، فما بقیہ فلی اولا رجل ذکر، جو عصبہ بن رہا ہے، مذکر جو ہے، اس کو مل جائے گا۔ تو اب جو اس کا قریبی رشتہ دار مذکر ہم نے دیکھا تو وہ اس کا بھتیجا ہے، تو باقی اس کو دے دیا جائے گا، آدھا بہن کو دے دیں اور جو بھتیجا ہے آدھا اس کو مل جائے گا۔